ساری مخلوقات اللہ کے ولی سے ڈرا کرتی، کیونکہ انہوں نے عبادت کے ذریعہ، تقوی کے ذریعہ، طہارت کے ذریعہ اپنے رب کو راضی کر لیا۔ جب رب ان سے راضی ہو گیا ہے تو زمانہ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ اللہ کے ولی نے جب اپنے رب کو راضی کر لیا تو اب جب رب اس بندے سے راضی ہے تو پوری خلقت جو ہے اس اللہ کے ولی سے راضی۔ اگر راضی نہ ہوتی تو حضور غازی پاک کا آستانہ 1-2 سال 10-20 سال پرانا نہیں ہے، 1000 سال پرانا آستانہ حضور غازی پاک کا ہے، اور لوگوں کا ہجوم آج بھی لگ رہا ہے، کل بھی لگ رہا تھا، اور قیامت تک وہاں لوگوں کی بھیڑ لگے گی۔ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ 800 سال پرانا ہے، اور وہاں 1-2 نہیں لاکھوں کا مجمع آج بھی آ رہا ہے، کل بھی آ رہا تھا، قیامت تک آتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے رب کو راضی کر لیا ہے، اب پوری کائنات ان سے راضی، کیونکہ یہ اللہ والے اور اپنی قبروں میں سو رہے ہیں، پوری کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں، پورے عالم اسلام کو اپنے فیض سے مالا مال کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے ہر اللہ کا ولی اپنی مزار میں، اپنی قبر میں آرام فرما ہے، مگر جہاں وہ آرام فرما ہے حضرات غریب نواز اجمیر شریف میں ہے، حضور غازی پاک بہرائچ شریف میں ہے، صابر پاک کا آستانہ کلیر شریف میں چمک رہا ہے، وارث پاک کا آستانہ دیوا شریف میں چمک رہا ہے، اور یہ تو رہی حضرات محترم گاؤں اور شہر کی بات، مگر جہاں اللہ کا ولی پہنچا ہے تو گاؤں ہو، دیہات ہو، قریہ ہو، بستی ہو، اگر وہ اب تک کچھ بھی تھا، اجمیر شریف کیا تھا؟ خراسان بولا جاتا تھا، اجڑا ہوا چمن بولا جاتا تھا، مگر میرے غریب نواز کے وہاں پہنچ جانے سے، ان کی جوتیوں کے صدقے سے اب وہ خراسان نہ رہا، اجمیر شریف ہو گیا غریب نواز کے پہنچ جانے سے۔ بہرائچ شریف جنگلات کا علاقہ بولا جاتا تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی 1000 سال پہلے، مگر یہ صدقہ ہے مسعود غازی کا، جنہوں نے 18 سالہ جوانی کو قربان کر کے اپنے رب کو ایسا راضی کر لیا ہے، ایسا راضی کر لیا ہے کہ پورے جنگل کو منگل بنا دیا۔ پہلے جو جنگلات بولا جاتا تھا آج اسے بہرائچ شریف بولا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا ولی جہاں پہنچا، اگر وہ جنگل تھا تو اللہ کے ولی کی جوتیوں کے صدقے میں آج جنگل نہیں بلکہ جنگل منگل نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی ذات بابرکت اور ان کے قدم کی برکت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، مگر ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں، شرم نبی نہیں ہے۔ آج ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہم اس چیز کا سمجھ ہمارے اندر نہیں ہے، عقل اور دماغ ہمارے اندر نہیں استعمال کرتے ہیں کہ اگر کل کو میرا انتقال ہو گیا تو نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، سارے تو مٹی ڈال ڈال کر واپس ہو جائیں گے، مگر قبر میں اگر کوئی کام آئے گا تو احمد مختار کی ذات کام آئے گا۔ تو سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عقیدت اگر ہمارے سینوں میں کسی کی ہونی چاہیے تو وہ حضور احمد مختار کی ہونا چاہیے، نبیوں کے سلطان کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو قبر سے لے کر میدان محشر تک کام آئے، اس ذات سے محبت کرنا چاہیے، اس ذات کی عقیدت اپنے سینوں میں رکھنا چاہیے، اس ذات سے محبت کر کے تم دنیا سے جاؤ تو پتہ یہی چلے گا کہ سب تو ساتھ چھوڑ دیں گے، مگر ہمارا نبی قبر سے لے کر میدان محشر تک تمہارے کام آئے گا۔ آج ہماری شادیاں ہو رہی ہیں تو ان میں زیادہ سے زیادہ خرافات ہو رہی، شادی بیاہ میں خرافات۔ اے مسلمانوں، آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، شادی کرنا کیا ہے؟ شادی کرنا سنت ہے رسول پاک علیہ السلام کی، اور اس سنت کو تم ڈی جے بجا بجا کر کے کر رہے ہو، گانے سن سن کر کے کر رہے ہو، پٹاخے ہزاروں کے داغ داغ کر کے کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، شیطان کے کردار پر عمل کرنے والا نہ کل کامیاب ہوا تھا، نہ آج کامیاب ہوا ہے، نہ قیامت تک کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ اور جو اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اگر یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس پیسہ ہے جس فن میں چاہوں خرچ کرتا رہوں، نہیں، اس سے بھی رب تم سے حساب لے گا کہ میں نے تمہیں دولت مند بنایا تھا تو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اسے ناجائز کام میں خرچ کرنا، ہر جائز کام میں خرچ کرو اور اپنے غریبوں کا خیال رکھو۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت مند بنایا تو حضرات محترم،
याद रखना कि नबी की मोहब्बत हमारे सीनों में अगर होगी तो हम खुराफात की तरफ नहीं जाएंगे, हम सुन्नत के मुताबिक अपना काम करेंगे। आज सुन्नत को नहीं देखा जा रहा कि सुन्नत क्या। आका इरशाद फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने निकाह किया उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, और जो निकाह न करे वो मुझसे नहीं है। तो अब ये अंदाजा लगाओ, आका ये फरमा रहे हैं कि जो शादी करते हैं, निकाह करते हैं, वो मुझसे हैं, और जो निकाह नहीं करते हैं वो मुझसे नहीं है। तो तुम सरकार क्यों होना चाहते हो? यही वजह है कि नबी की सुन्नतों पर अमल करके शादी ब्याह की महफिलें सजाओ और अकीदत और एहतराम के साथ शादी ब्याह की महफिलें करो। औरतों को पर्दे में रखो, पर्दे में रखने का एहतराम हमें जो है हुक्म हुआ है। हजरात आज क्या है कि आज औरतें भी खाना खा रही, टेंट लगा हुआ है, शामियाना लगा हुआ है, मर्द भी खाना खा रहे हैं, खिलाने के लिए मर्द मुतय्यन कर दिए गए हैं, औरतों को भी खिला रहे हैं, मर्दों को भी खिला रहे हैं। हजरात ये कहाँ जायज हो सकता है? औरतों को तो पर्दे में रखने के लिए हुक्म दिया था मेरे आका ने, और आज औरतों को अलल ऐलान खुले में घुमाया जा रहा है, सर पे दुपट्टा नहीं घुमाया जा रहा है। आखिर तुम्हारा इंतकाल होगा, तुम कब्र में जाओगे तो क्या नबी को जवाब दोगे, क्या अल्लाह को जवाब दोगे? याद रखो, नबी की मोहब्बत अगर तुम्हारे सीनों में होगी, नबी का प्यार तुम्हारे सीनों में होगा तो हर खुराफात से दूर रहोगे और नेक काम करके दुनिया से जाओगे। मुसलमानों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमें दर्स क्या देते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत। अगर तुम नबी की सुन्नत पर कायम रहोगे, नबी की सुन्नत को सुन्नत समझ करके करोगे, तो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे नुतफे से जो औलाद पैदा होगी वो औलाद माँ बाप की फरमाबरदार होगी। और याद रखना, अगर तुम शैतान के किरदार पर अमल करके शादी करोगे, ब्याह करोगे, तो याद रखना जो काम शैतान की फरमाबरदारी के साथ किया जाए, शैतान के किरदार पर अमल करके किया जाए, तो वो औलाद उस नुतफे से पैदा होने वाली माँ बाप की फरमाबरदार नहीं हो सकती है। यही औलादें अपने माँ बाप को गालियां देते हुए नजर आती हैं, अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं, तब बाप को बहुत तकलीफ होती है, माँ को बहुत तकलीफ होती है। और आज तुमने एहसास न किया, आज लड़के के या लड़की के माँ बाप ने एहसास न किया कि मैं शादी कर रहा हूं तो कोई खुराफात नहीं होना चाहिए। आज क्या है यार, अगर लड़के वाले को समझाओ कि भाई अपने घर नाच गाना ना करो, तरह तरह के गंदे गाने ना बजाओ, अरे क्या करो भाई मेरी नहीं चलती है, वो लड़के का बहनोई नहीं मान रहा है। तुम्हारे घर पे जो हो रहा है तो मैदान महशर में जब रब तुमसे पूछेगा तो क्या ये कहकर तुम बच जाओगे कि लड़के का बहनोई नहीं मान रहा था? अरे जिम्मेदार घर के तुम हो, अल्लाह ने जिम्मेदार तुमको बनाया है, तुम ना होते तो लड़के का बहनोई कहां से आता? अगर तुम टाइट हो जाओ अपनी जगह पर तो कोई खुराफात को हम नहीं करेंगे। हाँ, वही पैसा जो तू खुराफात में लगाना चाहता है वो मेरे मेहमानों पे खर्च कर दे, वो मेरे मेहमानों पे खर्च कर दे। अगर शादी हुई है, तुम्हारे घर 2 तरीके खाना बना है तो तुम 3 तरीके का खाना बनाओ, 3 तरीके का खाना बनाओ मेहमानों के लिए। अगर दिक्कत हो रही है तो पंखे का इंतजाम करो, जनरेटर का इंतजाम करो, मिलाद अच्छे से अच्छे जल से सजाओ, नबी की सीरत के जल से करो। और हज़रात मोहतरम आज क्या होता है, खर्च कर देंगे, पटाखे दगा देंगे, डीजे बजा देंगे, गाना सुन लेंगे, रंजियां नचा देंगे, इसमें पैसा खर्च कर देंगे, मगर जब खाने की बारी आएगी तो सिर्फ चावल खिला देंगे, रोटी नहीं लगाएंगे। इसके लिए गरीब हो जाएंगे, इसके लिए पैसा नहीं है। आप याद रखो कि मुसलमानों खुराफात में खर्च कर रहे हो और मेहमानों पर नहीं खर्च कर रहे हो। और आज क्या मामला कि मेरे गांव के प्रधान साहब आए, एक तरफ बैठा रहो, मौलाना साहब आए, इमाम साहब, यार इनका ख्याल रखना, एक तरफ बैठाओ, अलग इनको खिलाया जा रहा है, इनके लिए अलग इंतजाम किया जा रहा है। और जो गरीब आ रहा है उसको अलग बैठा करके खिलाया जा रहा है, उसका ख्याल नहीं किया जा रहा है कि उसको क्या मिला क्या नहीं मिला। इनका ख्याल किया जा रहा है जो रोज खा रहे हैं, जो रोज दावतें काट रहे हैं, जो अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, ये खा के यहाँ से जाएंगे बड़े लोग, तुम्हारे खास लोग, वो वहां क्या कहेंगे रोटों पर, अरे यार उसका खाना तो बहुत बेकार था, उसने खाना अच्छा नहीं बनाया। अगर काश तुम गरीब की इज्जत करते, एक दस्तरखान लगा होना चाहिए। मुसलमान का हाल ये, तुमने दावत दी है जहां अमीर को दी है, अपने खास आदमी को दी है, जो तुम्हारा खास मेहमान है, तो वहीं पर तुमने शादी में अगर एक गरीब को बुलाया वो भी तुम्हारा मेहमान है या नहीं है? वो भी तुम्हारा मेहमान है। जितने तुम्हारे दरवाजे पर शादी खाना आबादी के मौके पर आ रहे हैं सब तुम्हारे मेहमान हैं।
تو جس طریقے سے تم اس کا خیال رکھ رہے ہو اس طریقے سے تم غریب کا بھی خیال رکھو جو کبھی کبھی گوشت کھاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں غریب طبقے کے لوگ ہیں جو گوشت نہیں خرید کر کے کھا پاتے ہیں اور دعوت آپ کے یہاں ہوئی ہے, آپ اگر اچھے سے انہیں کھلا دو گے تو وہ کھا کر کے جائیں گے اور جب بسترے پہ لیٹیں گے تو دعا کریں گے مولا آج بڑا اچھا اس نے کھانا کھلایا, لوگوں سے ہٹ کر کے کھلایا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا سے محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی دعا کو قبول کر لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. تو اس لیے شادی بیاہ کے ماحول اس طریقے سے کرو کہ میرے دروازے پر جو آئے ایک دسترخوان لگا ہے, ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھائے, غریب آئے وہ بھی کھائے, امیر آئے وہ بھی کھائے, میرا دوست آئے وہ بھی کھائے, وہی کھانا سب کے لیے بنواؤ, الگ اعلان بنواؤ, کسی کا الگ انتظام نہ کرو تاکہ کسی کے دل پر کوئی تکلیف نہ گزرے کہ آج میرے ساتھ یار وہ امیر آئے تھے ان کو الگ بٹھا کر کے کھلا دیا گیا, میں بھی کاش امیر ہوتا تو مجھے بھی وہاں کھلایا جاتا, مجھے تو وہاں الگ کر دیا گیا کہ تم بھائی صاحب یہاں کھاؤ. بہت لوگوں کے دل پر گزرتا ہے مسلمانوں. یاد رکھنا غریبوں کو اچھا کھانا کھلاؤ, امیر تو روز کھاتے ہیں, وہ کھانے کی قدر نہیں کریں گے, وہ کھانے کی تمہاری تعریف نہیں کریں گے جو غریب تمہارے کھانے کی تعریف کرے گا. اس لیے تم نے جس کو صرف عہد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کو شادی میں بلا رہے ہیں سب ہمارے مہمان. جس دن یہ سوچ لو گے اس دن تم چھٹوارا نہیں کرو گے کہ یہ ایسا ہے تو اس کو یہاں بٹھالا جائے, یہ ایسا ہے تو اس کو وہاں بٹھالا جائے. یہ فیصلہ نہیں کرو گے مسلمانوں, اللہ کے واسطے تم مومن مسلمان ہو, کیسا بھی انتظام کرو اور خرافات سے بچو کیونکہ قبر میں تم کو جانا ہے. آج ہم اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں, اب یہ کس کو پتا ہے کہ رات میں کس کا انتقال ہو جائے, کل کو کس کا انتقال ہو جائے, یا آئندہ سال جب ایک سال پلٹ کر کے آئے گا آج کا دن تو اس میں سے کتنے لوگوں کا انتقال ہو جائے گا, کتنے لوگ سلامت رہیں گے, کسی کو پتا نہیں. تو اس لیے موت کو اپنے سینے سے لگا کر کے چلو. ہر خرافات کرنے سے پہلے, ہر گناہ کرنے سے پہلے دل میں یہ ٹھان لو کہ مجھے مرنا ہے, قبر میں حاضر ہونا ہے, نکیرین مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا. تو اس لیے گناہ سے بچ جاؤ گے جس دن تم یہ ٹھان لو گے کہ جس دن اللہ تعالی بستر پہ جاؤ تو یہ عہد کر لو اور رب کی بارگاہ میں کلمہ شریف پڑھ کے درود شریف پڑھ کے نبی پاک پر پھر یہ رب کی بارگاہ میں دعا کر لو کہ اے مولا ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری رات ہو سکتا ہے کہ آج میرا انتقال ہو جائے, مجھے پتا نہیں مولا, تو اگر آج کی رات میں میرا انتقال ہو تو یہ مولا ایمان پر ہو. اتنا کہہ کر کے تم سو جاؤ, پھر صبح کو تمہاری آنکھ کھلے, کام کرنے جانے سے پہلے, کہیں جانے سے پہلے, کہیں قدم نکالنے سے پہلے تم پھر رب کی بارگاہ میں کلمہ شریف درود شریف پڑھ کر کے دعا کرو, اے مولا آج کی صبح جو تو نے مجھے عطا کی ہے ہو سکتا ہے میری زندگی کے یہ آخری دن ہو, میری زندگی کا یہ آخری دن ہو. اے مولا آج کے دن اگر میری موت آئے تو مولا ایمان پر آئے. یہ دعا کر کے اپنا قدم گھر سے باہر نکالو اور جس دن تم اتنا عہد کر لو گے یاد رکھنا اگر تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے تو جنت تو الگ چیز ہے, اللہ تعالیٰ جنت تمہیں عطا کرے گا, اور اگر ایمان پر تمہارا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے تو جنت الگ چیز ہے, تم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے ہو. تو موت کا خوف تمہارے سینوں میں اسی وقت ہوگا جب تم شام کو بھی اپنی موت کو یاد کرو گے اور صبح کو بھی اپنی موت کو یاد کرو گے. کیا تمہیں نہیں پتا کہ لوگ گھر سے باہر چلے گئے اور کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا, واپس پلٹ کر نہ آ سکے. تو اس لیے اے لوگوں گھر سے قدم نکالنے سے پہلے یہ یاد کر لو کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہو, آخری لمحہ ہو, آخری سانس ہو. جس دن مومن مسلمان اتنا عہد کر لے گا گناہوں سے بچ جائے گا. آج ہمارے اندر تمام خرافات جنم لے رہی. آج محفل میلاد کرتے ہو, لوگوں کو بلاتے ہو, بلاتے بلاتے تھک جاتے ہو, لوگ نہیں آتے, اور یہیں پر گانا بجانا ناچ نوٹنکی کی محفل ہو تو بغیر بلائے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا. آخر یہ کیا ہے؟ پہلے بھی نبی پاک کے جلسوں کے نام پر, نبی پاک کے نام پر لوگ دور و دراز مقام پر پیدل چلے جاتے تھے. کیا ہے, کیوں جا رہے ہو؟ ارے اللہ کے نبی کا ذکر ہے اس لیے جا رہا ہوں. ذکر کی کوئی قدر تھی, کوئی منزلت تھی, اور آج ہمیں نے اسے برباد کر دیا. آج مسجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا. یاد رکھو مسلمانوں, جس دن تم ان محفلوں کو زینت بخش دو گے اور اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دو گے
تو مسجدیں تمہارے لیے دعا کریں گی، مسجدوں کا پیٹ بھر جائے گا، مسجدیں تمہارے لیے دعا کریں گی تو تمہارا گھر بھی آباد رہے گا، تمہارا دل بھی آباد رہے گا، مرنے کے بعد تمہاری قبر بھی آباد رہے گی۔ اس لیے لوگوں یہ یاد کر لو کہ میرے کب انتقال ہو جائے۔ حضور تاج شریعت کیا فرماتے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عیش کر لو، منکرو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے۔ اور یہ محفلیں تو اگر نبی کی محبت، نبی کا پیار تمہارے سینوں میں سچا ہے تو نبی کی چاہت تمہیں کھینچ لاتی، نبی کا عشق تمہیں کھینچ لاتا۔ کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، کہیے ایک بار سبحان اللہ، کہ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو ایسی محفلوں میں بیٹھنا یہ بھی نصیب والوں کی، قسمت والوں کی بات ہے۔ ہر شخص نہیں بیٹھ پاتا، ہر شخص کو توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، میلاد میں جانے کے لیے ٹائم نہیں، اور روڈوں پر چوراہوں پر رات رات کھڑے رہیں گے تب ٹائم ہے۔ یاد کرو جس دن تمہاری روح نکل جائے گی، لوگ قبر میں چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ نبی کا عشق کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ آج کرو اپنی شادیوں کو تمام خرافات سے پاک کرو، یہ ہم مومن مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اور غیروں کی طرح یہ نہیں کہ ہم ناچ کروائیں گے، نوٹنکی کروائیں گے، نہ، نبی کے جلسہ سجاؤ، میلاد اچھے سے اچھے کرو، اور اپنے مہمان جو بلا رہے ہو ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، یہی تو مہمان نوازی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ رب جو تم سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کا طریقہ کیا ہے؟ سچوں کا کردار کیا ہے؟ سچوں نے ہمیں کون سا درس عمل دیا ہے؟ کیا یہی دیا ہے؟ سچوں کی جماعت میں تمہیں شامل ہونے کے لیے اس خرافات سے بچنا ہوگا۔ سچوں کا کردار دیکھو، سچوں کا حسن عمل دیکھو، کون سے سچے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ نبیین کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ تو کل جو حشر ان کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ مگر آج خرافات میں ہم اور آپ بالکل ملوث ہیں، مسجدیں ویران ہیں ہماری، نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، اور آج چغلی اور غیبت کی طرف ہم بڑے ہوئے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی یہاں پر ہیں، وہ بھی سنیں، جہاں پر 4 عورتیں جمع ہوتی ہیں، ان کی برائی یہ ایسے، وہ ایسے، ان کی برائی ان کی برائی۔ کاش اتنے وقت میں تم اگر کسی کو نماز کا طریقہ نہیں یاد تھا، نماز کا طریقہ یاد کر لیتی، پوچھ کر کے روزے کا طریقہ یاد کر لیتی، اگر کسی کو التحیات نہیں یاد ہے، دعائے قنوت نہیں یاد ہے، الحمد شریف نہیں یاد ہے، کاش یہ یاد کر لیتے۔ غیبت کا انجام کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے کہ جس نے کسی کی برائی کی، کسی کی غیبت کی پیٹھ پیچھے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ کون شخص ایسا برداشت کر سکتا ہے؟ کسی کی غیبت، چغلی، کسی سے حسد نہ کرو، جلن نہ کرو، کیونکہ حسد تم کرو گے تو جس سے حسد کرو گے، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، گاڑی خرید رہا ہے، اس سے تم جلو گے تو تم حسد کرتے جلتے تم خود جل جاؤ گے اور وہ آباد ہوتا رہے گا۔ تمہارے حسد کرنے سے، تمہارے جلنے سے کسی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اس کو تم نہیں بڑھا رہے ہو، اس کو اللہ بڑھا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بڑھ رہا ہے، عروج پر پہنچ رہا ہے، تو اس کے لیے تم دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کو بڑھا دے۔ اور حسد کرنے سے تم نہیں بڑھو گے، جلن کرنے سے تم نہیں بڑھو گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔
اس لیے نبی کے فرامین پر عمل کرو تو جنت بنانے والے کا نام اللہ ہے، جنت بانٹنے والے کا نام رسول اللہ۔ اس لیے مسلمانوں یہ باتیں جو بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج عموماً شادی بیاہ کی تاریخ نکالی جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی یہ پورا مہینہ نہیں ٹھیک ہے، اس میں ہم شادی نہیں کریں گے۔ پورا مہینہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے۔ کہنا ہی ہے تو یہ کہو کہ اتنے دن ہمارا انتظام نہیں ہو پائے گا، کیونکہ مہینہ تمہارے باپ نے نہیں بنایا ہے، دن تمہارے باپ نے نہیں بنایا ہے، ہفتہ تمہارے باپ تمہارے خاندان والے نہیں بنایا ہے، ارے یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ تم کو کیا اتھارٹی ہے، تم کو کیا طاقت ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ارے تم بنائے گے، تم کو کس نے بنایا؟ تم کو اللہ نے بنایا، تم کیسے ٹھیک؟ تو اس لیے یہ بات نہیں کہہ سکتے ہر دن نکاح جائز ہے شریعت کی روح سے، ہر دن۔ اب جو نحس، جو اقرب، جو سات، یہ کس نے لکھا؟ کیا اللہ نے، رسول اللہ نے؟ یہ تو نجومیوں نے بنایا۔ کیا جس دن انہوں نے کہہ دیا کہ آج بارش ہوگی تو ہو ہی جاتی ہے؟ کیا 29 کا چاند جنتری میں انہوں نے لکھ دیا تو 29 کا ہو ہی گیا؟ نہیں ہوتا ہے۔ تب کہاں گئی تمہاری ان کی نجومیوں کی طاقت؟ تو اس لیے یہ انسان نے بنایا ہے، جو اللہ نے بنایا اس کردار پر عمل کرو۔ ہاں تمہیں نہیں کرنا ہے تو نہ کرو، یہ کہو کہ ہمارا اتنے دن تک انتظام نہیں ہو پائے گا، ہمارا انتظام 1 مہینہ بعد ہوگا، یہ مہینہ نکال دیجئے، اس کے بعد ہم شادی کریں گے۔ کتنی اچھی بات۔ ابھی تم ایک مکان بناؤ، جو مستری ہو یا مان لیجئے کوئی کسی چیز کا مستری ہے، بڑی ہے، تخت بناتا ہے، یا کوئی مان لیجئے چھپر بناتا ہے، کوئی مکان بناتا ہے، دیوار کھڑی کرتا ہے۔ اب ایک آدمی بنائے پھر دوسرے کو بلائے کہ بھائی دیکھو اس کو میں نے بنایا ہے، کیسا لگ رہا ہے چھپر؟ اگر دیکھنے والے نے کہہ دیا بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ یار میں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت سے میں نے بنایا اور اس شخص نے، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں۔ تو اب بتاؤ، انسان کی بنائی ہوئی چیز کو تم غلط کہہ دو تو انسان تم سے ناراض ہو جائے، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اگر تم غلط کہہ دو گے تو رب تم سے کہاں راضی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے رب نے بنایا، زمین بنانے والے کا نام اللہ، آسمان بنانے والے کا نام اللہ، ہم سب کو پیدا کرنے والے کا نام اللہ، دنیا قائم کرنے والے کا نام اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سب پوری خلقت کو بنایا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی مصلحت پر، اس کی مرضی پہ راضی رہو، اس کی رضا پہ تم راضی رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے گا۔ اس لیے کبھی بھی آئندہ یاد رکھنا، ہماری ماں اور بہنیں اور تم سب، ہر دن شادی شریعت کے روح سے ہو سکتی ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور ایسا عموماً ہوتا ہے کہ اچانک اگر کوئی نکاح ہو جائے تو پھر آدمی اقرب اور نحس اور دن نہیں دیکھتا ہے، پھر کرو۔ اور یہ ہوتا ہے کہ خوب سوچ بچار کر کے آپ تاریخ رکھیے، خوب صاف ستھری تاریخ رکھیے، اور پھر آئے دن اگر اللہ تعالیٰ بارش کر دے پھر تم کیا کر لو گے؟ آندھی آ جائے کیا کر لو گے؟ کسی کا انتقال اگر اسی دن لکھا ہے انتقال ہو جائے تم کیا کر لو گے؟ تو اس لیے کیا جنتری میں لکھا ہے کہ اس دن انتقال نہیں ہوگا؟ کیا جنتری میں لکھا ہے کہ اس دن بارش نہیں ہوگی؟ تو نہیں ہوگی۔ یہ جنتری بنانے والے کا نام انسان ہے اور دن بنانے والے کا نام اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا، خیر و برکت اس قدر ہوگی کہ تم شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ ہم نبی سے محبت کریں، نبی کی محبت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے، اور جو نبی کے دشمن ہیں ان کی دشمنی بھی ہمارے سینے میں ہونا چاہیے، تب ہم ایمان والے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسا کہ فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ، کہا پھر تجھ کو کیا، سر صبح روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ جو کہ سلام پڑھنا ناجائز ہے، میلاد کرنا ناجائز ہے، مزاروں پر جانا ناجائز ہے، ایسے کو اپنی شادی میں نہ بلاؤ، ایسے سے اپنا رشتہ ناتا نہ کرو۔ اور جو کہے میلاد جائز، سلام جائز، مزاروں پہ جانا جائز، ایسے کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرات وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ رسول کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ان کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ایسے شخص سے ہمارا نہ نکاح ہوگا، نہ ایسے شخص کو بلانا، نہ ان کی دعوت کھانا، نہ ان کو کھلانا جائز۔ اس لیے مسلمانوں، حق پر بھی قائم رہو اور اپنے عقیدے پر بھی قائم رہو،
تب اللہ کے نبی تم سے راضی ہوں گے, اللہ کے نبی تم سے خوش ہوں گے. اور نبی پاک کا سننا تو وہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے نبی کو پکاریں گے تو ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان یہ بول رہا ہے کہ میرے نبی مدینے میں گنبد خضرا کے میں مزار میں اپنی قبر میں رہ کر کے ہم امتیوں کی آواز کو سنتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور کہنے والے نے کہا تھا ایک بار کہیے سبحان اللہ, اور کہیے یا رسول اللہ. شاعر کہتا ہے کہ پیارے آقا مولا کا گھر تو ہے مدینے میں. اگر عقیدت اچھی ہے, محبت اچھی ہے, ہمارا دل صاف ہے اور نبی سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے تو عالم یہ ہوگا کہ پیارے آقا مولا کا گھر تو ہے مدینے میں, پیارے آقا مولا کا گھر تو ہے مدینے میں, گھر تو ہے مدینے میں. ہم اگر وہ رہتے ہیں, ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں, ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں, ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں. کب تمہارے سینے میں رہیں گے؟ جب تمہاری عقیدت مضبوط ہوگی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہی ہمیں درس دیتے ہیں کیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ. کیا اعلیٰ حضرت نے اتنی محبت کی, اتنی محبت کی اور اتنی محبت کرنے کا درس دیا. حضرات آدمی قسم کھاتا ہے, تمہیں ہماری قسم, تمہیں ان کی قسم, ان کی قسم, ان کی قسم. جب سارے قسموں کی حد ہو جاتی ہے تو آخر میں کہتا ہے تم کو میری جان کی قسم. جان کی کچھ قدر ہے, منزلت ہے, قیمت ہے نا, تبھی تو آخر میں کہتا ہے تم کو میری جان کی قسم. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت ایسی محبت کرنے کا ہمیں اظہار دے رہے ہیں, محبت دے رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی محبت آج عین ایمان ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ قائم رہو تو انشاءاللہ کوئی دنیا کی قوم تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جنت میں جانے کا دعویٰ تو ہر فرقہ والا کرے گا, مگر جنت میں صرف مسلک اعلیٰ حضرت کی والوں کا داخلہ ہوگا آج کے دور میں. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 73 جماعتیں ہوں گی, اور بنی اسرائیل میں 72 جماعتیں تھیں. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں, پیٹھ پیچھے کا مطلب علم نہیں ہے, ان سے, ان اندھوں سے پوچھو کہ کون سی کتاب میں نبی پاک نے پڑھ لیا تھا جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے. یعنی نبی پاک سے پہلے, آقا پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے. کتنا بڑا علم غیب کہ پہلے کی بات بتا رہے ہیں اور پھر آگے بتاتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. یعنی پہلے کی بھی بات بتا رہے ہیں, بعد کی بھی بات بتا رہے ہیں, اور پھر بتاتے ہیں کہ کلہم فی النار الا ملتا فرقہ واحدہ, سارے فرقے جہنمی ہوں گے, ایک فرقہ جنتی ہوگا. حضرات محترم کتنا بڑا نبی پاک علم غیب ہمیں دے رہے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. جس ذات سے خدا نہ چھپا ہو اس ذات سے کائنات کہاں چھپ سکتی ہے. اس لیے اے لوگوں آج ضرورت اس چیز کی ہے. آج آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے وہ شخص دیکھ رہا ہے, وہ شخص دیکھ رہا ہے. چوری کرنے والے جب چوری کرتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ دیکھ تو نہیں رہے, لوگ دیکھ تو نہیں رہے. جس دن مسلمان اس چیز کو حق کر لے, ہر گناہ کرنے سے پہلے اتنا ٹھان لے کہ لوگ تو سو رہے ہیں, لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں, مگر ہم سب کو پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے, ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے, ہمارا نبی تو دیکھ رہا ہے, جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب دیکھ رہا ہے. ارے نبی کی بات تو الگ ہے. بغداد کے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں, میں پوری روئے زمین کو
پر رہنے والوں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر آدمی رائی کا دانہ دیکھا کرتا ہے. یہ لوگوں جب بغداد کے آقا غوث اعظم کے دیکھنے کا یہ عالم ہے کہ پوری روئے زمین پر رہنے والوں کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پر انسان رائی کا دانہ دیکھا کرتا ہے, تو مدینے کا تاجدار کیسے دیکھتا ہوگا؟ جب ان کے بیٹا حضور غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اسی لیے تو بے کربلا رام پوری کہتے ہیں جب ان کے رضا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی ڈھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو مختار کل ہے. تو حضور تاج شریف کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے انہیں مختار کل بنا کر کے بھیجا ہے, تو ان کا عالم یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. ارے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. آج لوگ کہتے ہیں کہ زمانے میں دنیا میں ان کی چلتی ہے, ان کی چلتی ہے, ان کی چلتی ہے, مگر تاج شریعت کیا کہتے ہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. تو اس لیے لوگوں محفل میلاد کا مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بات بتائی جائے, اللہ اس کے رسول کا پیغام تم تک پہنچایا جائے, تو اس پیغام پر تم عمل کرو, اس پیغام پر تم عمل کرو. آج اللہ اس کے رسول کا پیغام, اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے کوئی نبی نیا نہیں آئے گا, کوئی کتاب اب آسمان سے نازل نہیں ہوگی, کوئی صحیفہ نہیں آئے گا, کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب قیامت تک کے لیے نبی پاک نے فرما دیا کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے, اب تمہیں قیامت تک اللہ کا پیغام امت کے غلبہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے لوگوں اب تم کسی صحیفے کا انتظار نہ کرو, کسی کتاب کا انتظار نہ کرو کہ کوئی کتاب نازل ہوگی, کوئی اللہ پیغمبر بھیجے گا جو ہمیں رب کا پیغام بتائے گا. اب تمہیں انتظار کرنا ہے تو تم قیامت کا انتظار کرو. اب قیامت آئے گی اور قیامت تک کے لیے نبی کی شریعت, نبی کا قرآن لایا ہوا, نبی کا اسلام لایا ہوا, نبی کی نماز لائی ہوئی, نبی کا کلمہ, یہ 1-2 دن نہیں, 10-20 سال نہیں, 100 سال نہیں, قیامت تک نبی جو کلمہ لے کر آئے یہی کلمہ قیامت تک پڑھا جائے گا. نبی جو نماز لے کر آئے یہ نماز قیامت تک پڑھی جائے گی. نبی جو پیغام لے کر آئے یہ پیغام قیامت تک رہے گا. نبی کا لایا ہوا حج قیامت تک کیا جائے گا, نبی کی لائی ہوئی زکات قیامت تک ادا کی جائے گی, نبی کا لایا ہوا پیغام, نبی کا لایا ہوا قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا. حضرات یاد رکھنا, کوئی صحیفہ, کوئی کتاب نہیں آئے گی, قیامت تک نبی کا قانون چلے گا, نبی کا مشن چلے گا, نبی کا لایا ہوا پیغام چلے گا. حضرات یاد رکھنا, میرے مصطفیٰ جو لائے یہ قانون آخری ہے, میرے مصطفیٰ جو لائے وہ نماز آخری ہے, میرے مصطفیٰ جو لائے وہ پیغام آخری ہے, میرے مصطفیٰ جو حج جیسا تحفہ لائے وہ حج آخری ہے, میرے مصطفیٰ پر جو جو چیزیں نازل ہوئی ہیں یہ سب آخری ہیں. اب اس کے بعد صرف قیامت کا انتظار کرنا ہے, کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا. شاعر کہتا ہے میرے مصطفیٰ جو لائے وہ پیام آخری ہے, وہ پیام آخری ہے. میرے مصطفیٰ جو لائے وہ پیام آخری ہے, وہ پیام آخری ہے. اور جو نبی پہ میرے اترا, جو نبی پہ میرے اترا وہ کلام آخری ہے, وہ کلام آخری ہے. جو نبی پہ میرے اترا وہ کلام آخری ہے, وہ کلام آخری ہے. تو حضرات اس لیے ان
ان باتوں پر عمل کرو اپنی شادی بیاہ کے. اور دوسری بات یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ لوگوں جہاں پر دعوت کھلائی جا رہی، مردوں کو بھی ایک طرف کھلایا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی ایک طرف کھلایا جا رہا ہے کھلے میں، مردوں کی نظریں ان پر پڑ رہی ہیں، عورتوں کی نظریں ان پر پڑ رہی ہیں. لوگوں یاد رکھنا، ایسا کھانا نہ کل جائز تھا، نہ آج جائز ہے، نہ قیامت تک جائز ہو سکتا ہے. عورتوں کو اندر کھلانے کی اجازت ہے اور مردوں کو تم جس طریقے سے چاہو کھلاؤ. تو اس لیے یاد رکھو کہیں پر بھی ایسا دعوت ہو، ایسی ولیمہ ہو، اگر آپ لوگ جتنے بھی یہاں پر شریک ہو یہ عہد کر لو کہ ہم عورتوں کا انتظام الگ کریں گے تاکہ عورتیں ہماری ماں اور بہنیں ہیں جو آئیں وہ الگ بیٹھ کر کے کھائیں، اور ان کو کھلانے کے لیے کوئی مرد نہیں متعین ہوگا، ان کو کھلانے کے لیے عورتیں کھلائیں گے اور جو مرد ہوں گے ان کو مرد کھلائیں گے. یاد رکھو کیونکہ عورتوں کو نبی پاک نے فرمایا تھا وہ پردے میں رہنے کی ہیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک عورت سراپا پردہ ہے. اس لیے یاد رکھنا اسے تم کھلے میں چھوڑ دو گے تو پردہ پامال ہوگا، شریعت کا قانون ٹوٹے گا. تو جو گھر کا گارجن ہے وہ گناہگار ہوگا، جس کے یہاں دعوت ولیمہ ہے علی اعلان وہ بھی گناہگار ہوگا. اس لیے لوگوں گناہوں سے بچو کیونکہ آج ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے اگر ایسی دعوت جہاں ہو اس دعوت کو تم ٹھوکر مار دو، دن بھر بھوکا رہنا برداشت کر لو، مگر ایسی دعوت نہ کھلاؤ جہاں غیر محرم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں. وہ دعوت کھاؤ جہاں عورتوں کو عورت کھلا رہی ہو. یاد رکھنا یہ نبی کا پیغام، نبی کا مشن ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ. کل بھی نبی کا پیغام حق تھا، آج بھی حق ہے، قیامت تک حق رہے گا. حق والوں کی جماعت کل بھی حق پر تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. جب تک ایک بھی سنی سے عقیدہ زندہ رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس لیے لوگوں حق کو قبول کرو، حق مان کر دنیا سے جاؤ تو جب تم قبر میں جاؤ گے تو تمہارا عالم یہی ہوگا. تاج شریف فرماتے ہیں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں ہے چراغ لحد روشنی کے لیے. اگر قبر میں اجالا چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو تو تم نبی کی محبت دنیا سے لے کر کے جاؤ. یاد رکھو تمام دنیاوی خرافات سے بچو اور نبی پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. اگر نبی پاک سے تمہارا رشتہ مضبوط ہے، تمہاری دوستی مضبوط ہے تو سارے دنیا والے تو تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، مگر نبی کی محبت، نبی قبر میں آئیں گے کہیں گے سن تیرے باپ کی محبت جہاں سے ختم ہوتی ہے، تیرے رشتہ دار کی محبت جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے تیرے نبی کی محبت شروع ہوا کرتی ہے. نبی مسکرا دیں گے، تمہارا کام بن جائے گا. اس لیے لوگوں آج ضرورت اس کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو. سب سے بڑا گناہ اگر ہم میں رائج ہے تو جھوٹ ہے. جھوٹ سے آدمی بچ جائے تو تمام گناہوں سے بچ جائے گا. شادی بیاہ کی محفلیں اس طریقے سے کرو جس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا. اس لیے یہ لوگوں ان باتوں پر عمل کرو گے